السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج دعوت و تبلیغ کے جو ساتھی ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ جو جماعت میں جاتے ہیں تو فضائل ذکر کے سلسلے میں سوال کرتے ہیں کہ کیسے کریں، اس کو آج آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دی، اور ساتھ ہی دین کی مبارک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے، آمین۔ ایسے دین کی ذکر والی مجلسوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور ایسے مجلسوں میں بیٹھنے والوں کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں اور ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے، اور ان مجلس والوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور ان مجلس والوں کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عصر کے بعد والا وقت، فجر کے بعد والا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ ایسے بھی زندگی کا پورا وقت قیمتی ہے۔ ان دونوں وقتوں میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے۔ صبح آئے ہوئے فرشتے شام کو جاتے ہیں اور شام میں آئے ہوئے فرشتے صبح جاتے ہیں۔ اس لیے ان دونوں وقتوں میں ہم سب اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو غفلت دور ہوتی ہے اور اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے۔ فرشتوں کی مجلس میں ہمیں یاد کیا جاتا ہے۔ محترم دوستوں، بزرگوں، کپڑا گندا ہو جاتا ہے تو اس کو صاف کرنے کے لیے صابن کی ضرورت ہے، اور لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو آگ کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے دلوں کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہیں گے، اتنا ہی ہمارے دلوں میں خدا کی محبت اور اس کا دھیان اور خوف آئے گا۔ بزرگان دین نے صبح اور شام 3 تسبیحات کی پابندی ضروری فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے میرے بندو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، یاد کرو اپنے رب کو اپنے جی میں شوق اور رغبت کے ساتھ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا سکو، یعنی کامیاب ہو سکو۔ ایک حدیث شریف جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جب مجھے وہ یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں جو کہ معصوم ہیں اس میں تذکرہ کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ مثال، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ہے، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے، ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ جو لوگ اللہ کے لیے جمع ہوں اور ان کا مقصد صرف اللہ ہی کی رضا ہو، تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔ پہلی تسبیح، سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو اس کا ثواب ایسا ہے گویا تم نے 100 غلام آزاد کیے۔
الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو اس کا ثواب ایسا ہے گویا تم نے 100 گھوڑے ماں سامان کے جہاد میں دیے۔ اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھیں گے تو 100 اونٹ قربانی دینے کا ثواب ہے۔ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو اس کا ثواب تمام آسمان اور زمین کے درمیان بھر دیتا ہے۔ دوسری تسبیح استغفار ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت پر اس وقت تک کوئی عذاب نہ بھیجوں گا جب تک آپ ان میں موجود ہوں یا آپ کی امت استغفار کرتی رہے گی۔ حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، دن رات میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفار یہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تیسری تسبیح درود شریف، ہم سب کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ پر درود و سلام خوب بھیجا کرو۔ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں اور 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں اور 10 گناہ معاف کرتے ہیں اور جنت میں 10 درجے بلند کرتے ہیں۔ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ ہی روزانہ قرآن مجید کی تلاوت اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا خیر و برکت کا سبب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ میں بھی تسبیحات پورے کرتا ہوں، کیا آپ بھی پورا کریں گے؟ انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔